السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یمن ایوا کے قلم سے تحریر کردہ ناول اہل دل کے ایپیسوڈ نمبر 51 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو، لائک کیجئے ویڈیو کو اور سبسکرائب کیجئے چینل کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ شاہ اس کے زخم کا چیک اپ کروا کر اب کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لایا تھا۔ الٹرا ساؤنڈ اور ڈیٹیل چیک اپ کے بعد شاہ ڈاکٹر سے اس کی حالت جان رہا تھا اور بریہ بچے کے جنس کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ بیبی ٹھیک ہے بٹ مدر کو ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہے، شی از ویری ویک اور ذہنی دباؤ کا شکار بھی لگ رہی ہے۔ دس از ناٹ اے گڈ سائن، ڈاکٹر نے بریہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے قدرے سنجیدگی سے شاہ کو جتایا۔ یقیناً ڈاکٹر کو بھی بریہ کی اس حالت کا ذمہ دار شاہ لگا ہوگا۔ شاہ پریشانی سے بریہ کو دیکھنے لگا۔ وہ کس حال میں تھی یہ تو ڈاکٹر نہ بتاتی تو بھی شاہ کو بخوبی اندازہ تھا۔ اس کے ہاتھوں پر ہڈیاں واضح ہو آئی تھی، رنگت بھی سفید پڑ رہی تھی۔ شاہ موبائل پر بار بار آتے کال کی طرف متوجہ ہوتا ایکسکیوز کر کے دور ہوا تو بریہ نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، ڈاکٹر کیا بیبی کی جینڈر بتا سکتی ہیں؟ اس نے مدھم سے لہجے میں سوال کیا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ جی ہاں، بیبی گرل ہے۔ ڈاکٹر کا جواب بریہ کے سر پر کسی شدید دھماکے کی طرح پھٹا تھا۔ وہی ہوا جس کا خوف تھا۔ اسے بیٹی نہیں چاہیے تھی، اسے وہی بیٹی ہی تو نہیں چاہیے تھی، اور اب بیٹی کا سن کر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگی۔ اینی پرابلم؟ کیا بیٹی سے کوئی مسئلہ ہے؟ ڈاکٹر اس کے تاثرات کو کافی حد تک سمجھ گئی تھی۔ وہ بیٹی نہیں ہونی چاہیے تھی، ڈاکٹر پلیز کہہ دیں یہ جھوٹ ہے۔ بریہ کی حواس باختگی نے ڈاکٹر کو چونکا دیا تھا۔ وہ بے ساختہ آگے ہوئی۔ کیا تمہارے ہسبینڈ نے ایسا کہا کہ اب اسے بیٹا چاہیے؟ ڈاکٹر نے ماتھے پر بل ڈال کر اس سے سوال کیا۔ اس سے پہلے کہ بریہ کوئی جواب دیتی، شاہ کال سے فری ہو کر آتا ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ پلیز کوئی ڈائٹ چارٹ یا میڈیسن وغیرہ سجیسٹ کریں ڈاکٹر، جس سے اس کی ہیلتھ اچھی رہے۔ شاہ ڈاکٹر سے بریہ کی صحت کے لیے مشورہ مانگ رہا تھا اور وہ جیسے وہاں تھی ہی نہیں، بت بن گئی تھی۔ لاکھ تدبیریں دعائیں مانگی مگر پھر بھی اللہ نے اسے بیٹی دے رہا تھا، اور بچی تھی بھی ٹھیک۔ وہ دل میں اللہ سے شکوہ کا نہ ہوتے ہی سوگ زدہ لگ رہی تھی۔ آف کورس بتاؤں گی، مگر سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنی وائف کے ساتھ نرمی سے پیش ہیں، اس کا خیال رکھیں، اور بیٹی یا بیٹا اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اس میں عورت کا کوئی عمل دخل نہیں، تو بہتر ہے اس بات پر بیوی کو پریشر میں رکھنے کی بجائے صرف اسے توجہ دی جائے اور خیال رکھا جائے۔ ڈاکٹر پرچی پر دواؤں کے کچھ نام گھسیٹتی سختی سے بولتی جا رہی تھی۔ شاہ نے ڈاکٹر کے لہجے پر غور کیے بنا سب ہدایات توجہ سے سنی اور پرچی لے کر تھینکس کہتا بریہ کو سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے باہر نکلا۔ تم ٹھیک ہو نا بریہ؟ درد تو نہیں ہے نا؟ اسے جیپ میں بٹھا کر اس پر جھکا نرمی سے سوال کرنے لگا۔ بریہ تھکن زدہ سی اس بات میں سر ہلا گئی۔ رات ڈھل چکی تھی، شہر روشنیوں میں ڈوبا تھا اور اسے لگا کہ اس کے گرد اندھیرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ شاہ نے ایک مارکیٹ کے پاس جیپ روکی اور اتر کر بریہ کے لیے میڈیسنز، فروٹس اور دودھ وغیرہ لیا۔ گھر پہنچتے ہی شاہ نے بریہ کو فروٹ کاٹ کر دیا اور خود قیمہ بھون کر تازہ روٹی بنانے لگا۔ جرار کی نسبت وہ کافی تیزی سے اور کافی اچھا کھانا بنا لیتا تھا۔ بریہ کمرے میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ وہ کھانا لایا تو دیکھا فروٹ بھی ویسے ہی رکھا ہوا تھا۔ بریہ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ وہ پریشان ہو گیا۔ کھانا ایک طرف رکھ کر اسے خود سے لگاتے ہوئے وہ محبت سے پوچھ رہا تھا، تم بہت سنگ دل ہو، تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں، میری پریشانی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تمہیں؟ اس کے کندھے پر ماتھا ٹکاتی رونے لگی۔ اس کا دماغ یہی سوچ سوچ کر پھٹا جا رہا تھا۔ ایک اور بریہ دنیا میں آنے والی تھی، اسی کی کہانی پھر سے دہرائی جاتی۔ ایک اور بریہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم رہتی اور شاید اسی کی طرح کسی باہر کے لڑکے کی باتوں میں آ کر گھر سے بھاگ جاتی۔ جانے وہ خود زندہ رہے یا مر جائے، اس کی بیٹی کا کیا بنے گا؟ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ مجھے کچھ بتاؤ تو پتہ چلے نا۔ وہ پریشانی سے بولتا اسے اپنے بالکل سامنے کر گیا۔ نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے وہ پوری توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہ مجھے بچہ نہیں چاہیے، مجھے بیٹی نہیں چاہیے، تم ڈاکٹر سے کہو وہ اسے مار دیں۔ وہ بنا سوچے سمجھے بول رہی تھی۔ شاہ شاکڈ رہ گیا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ اپنی اولاد کو قتل کرنے کا سوچ رہی ہو ظالم لڑکی، چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہی ہیں۔ وہ چہرے کی نرمی کو پتھریلے تاثرات میں ڈھالتا سنجیدگی سے بولا تھا اور کھانا اپنے سامنے رکھا۔ بریہ رونے بیٹھ گئی۔ شاہ کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ میں ظالم نہیں ہوں، میں نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی مرتبہ خواہش کی ہے کہ کاش میری ماں نے مجھے مار دیا ہوتا۔ میری اولاد بھی ایسا ہی کہے گی۔ میں وہ وقت نہیں لانا چاہتی، یہی بہتر ہے۔ وہ روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ اس کی عجیب باتوں پر شاہ کا سر درد کرنے لگا۔ بریہ چپ کر جاؤ، کیوں مجھے اذیت دے رہی ہو؟ پلیز چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ وہ بے بسی سے بول کر اسے سینے سے لگاتا اس کے گرد بازو پھیلا گیا۔ بریہ چپ چاپ اس کے سینے میں منہ چھپائے روتی رہی۔ وہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے۔ اسے یہی غم تھا، شاید اسے نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ لب بھینچے چھوٹے چھوٹے نوالے بناتا زبردستی بریہ کو کھلانے لگا۔ اس نے جب شاہ کو بنا اثر لیے بیٹھے دیکھا تو تھک کر اس کے سینے سے لگی اسے تکتی چلی گئی۔ وہ خاموشی سے کھانا کھلاتا رہا۔ بریہ کا پیٹ بھر گیا تو آخر میں وہ بھی چند نوالے لے کر اسے نرمی سے پیچھے کرتا برتن اٹھاتا باہر نکل گیا۔ اس کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ کچن میں چائے بناتے ہوئے اس نے اپنی بی پی کی ٹیبلٹ لی اور شیلف پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں میچ کر ضبط کیے کھڑا رہا۔
چائے بن گئی تو کپوں میں ڈال کر کمرے میں پہنچا۔ وہ اکیلی بیٹھی پھر سے رونے میں مصروف تھی۔ بریہ چپ کر جاؤ، کیوں میرا ضبط آزما رہی ہو؟ چائے ایک طرف ٹیبل پر رکھ کر اس نے قدرے سختی سے کہا تو وہ آنکھیں رگڑنے لگی۔ تم نے انجیکشن کیوں لگوایا؟ مجھے اب کمر میں درد ہو رہے ہیں۔ اس کی سختی پر بات بدل گئی۔ شاہین نے گہرا سانس بھر کر خود پر ضبط کیا اور چائے کا کپ اٹھا کر بریہ کو پکڑایا۔ میری جان، تمہیں میڈیسنز نہیں دے سکتے تھے، اس لیے انجیکشن لگانا پڑا۔ اب تمہارا یہ زخم جلدی خشک ہو جائے گا تو اس مشکل سے چھٹکارا حاصل ہوگا نا؟ وہ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتا چہرے کی گرد بکھری لٹوں کو سمیٹتے ہوئے بول رہا تھا۔ میں تھک گئی ہوں اس حالت سے۔ وہ سسک کر بولتی اپنے رونے پر قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھک رہی تھی دل و دماغ میں چلتی اس جنگ سے اور خوف سے۔ اس کے اعصاب تھکن زدہ ہو رہے تھے۔ چائے پیو، ابھی تو سفر کی تھکن دور ہونی چاہیے۔ شاید اسے چائے پینے کا اشارہ دیتا اپنا کپ بھی اٹھا گیا۔ بریہ بھرائی آنکھوں سے اسے دیکھتی چائے کے گھونٹ بھرنے لگی۔ چائے پی کر شاہین نے خالی کپ جا کر کچن میں رکھا، نماز پڑھی اور بستر پر بیٹھتا بریہ کو لیڈی ڈاکٹر کے بتائے میڈیسنز دینے لگا۔ وہ بس سکتی جا رہی تھی۔ شاہین کے اعصاب چٹکنے لگے۔ آرام آ جائے گا، رونا بند کر دو اب۔ اپنی جگہ پر لیٹ کر وہ تھکی تھکی سی آواز میں بولا۔ تمہیں کیا پتا کتنی تکلیف میں ہوں؟ تم ظالم ہو، تمہیں کوئی احساس نہیں، تمہیں بس اپنی خوشی کی پرواہ ہے، چاہے اس میں میری جان ہی چلی جائے۔ وہ آنکھیں رگڑتی اس سے لڑنے لگی۔ شاہین کا دل رک گیا۔ بریہ، دماغ خراب مت کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا؟ وہ سختی سے بولتا اس کے آنسوؤں کی روانی پر آخری جملہ نرمی سے ادا کر گیا۔ مجھے ابھی اور کیا ہوگا؟ میں اب سو نہیں پا رہی، تم سو جاؤ گے، تمہیں کیا پرواہ؟ میں ساری رات چاہے بیٹھی رہوں۔ وہ منہ بگاڑتی اسے تپتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ شاہین نے بمشکل خود پر ضبط کیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھامی۔ بریہ نے رک کر اسے دیکھا۔ اس کے مزید کچھ بولنے سے پہلے وہ کھینچتے ہوئے اسے خود پر گرا گیا۔ اچھا یہاں آؤ، میں اپنی زندگی کو قرآن سناتا ہوں۔ اسے اپنے سینے پر سلا کر بال سنوارتے ہوئے بولا تو بریہ ٹھٹک کر اسے تکنے لگی۔ شاید اس کے رخساروں کو نرمی سے سہلاتا سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگا۔ اس کی آواز بہت پیاری تھی اور تلفظ بھی بہت اچھے سے ادا کر رہا تھا۔ بریہ اس کے پرکشش چہرے پر نظر جمائے اسے سن رہی تھی۔ اس کی مدھم خوبصورت تلاوت سے دل میں سکون سا اترتا جا رہا تھا۔ آنکھوں کا پانی بھی خشک ہوتا چلا گیا۔ شاید اسے یوں سحر زدہ ہو کر یکٹا خود کو دیکھتا پا کر مسکرایا۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح چمکتی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے خود میں چھپائے تلاوت کر رہا تھا۔ بریہ اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں بند کر گئی۔ جب تک اس کی تلاوت ختم ہوئی وہ سو چکی تھی۔ شاہین نے رضائی کھینچ کر اسے پورا کور کیا اور نرمی سے اس کے سر پر لب رکھتا وہ بھی سکون سے آنکھیں موند گیا۔ ضبط کرنا اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا، مگر بریہ کو چپ کروانا اتنا آسان ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا آج ہی اس کے سینے میں سمٹ کر سو جانا شائع پر واضح کر گیا تھا کہ وہ بظاہر گرجنے چمکنے والی اندر سے بالکل بے ضرر مدھم بارش جیسے تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ بریہ کو شہر لایا شاہین۔ ڈاکٹر کو چیک کروانا تھا، کہہ رہا تھا اگر ممکن ہو تو دن کے وقت جب تک وہ بینک میں ہوگا تم ساتھ رہو اس کے۔ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ جرار نے ناشتہ کرتے ہوئے ہنا کو بتایا تو موبائل پر ماں کا نمبر نکالتی ہنا چونک گئی۔ جی ہاں، کیوں نہیں، کیا ہوا بریہ کو، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ موبائل ایک طرف رکھتی فکر مند ہوئی۔ ہاں بس جو چوٹ لگی تھی بیک پر وہ زخم خراب ہو رہا ہے، شاید ہفتے بھر کے لیے اپنے پاس رکھ کر علاج کروانا چاہتا ہے۔ جرار نے چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے تفصیل سے بتایا۔ ہنا پریشان ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں جا کر لے آؤں گی اسے، تھوڑا آؤٹنگ بھی کروا لوں گی۔ موبائل ایک جانب رکھتی ہنا نے پروگرام ترتیب دیا۔ بالکل یہ غلطی مت کرنا، شاید پھر سے جن بن جائے گا اور اس بار تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ بار بار کہہ رہا تھا بریہ کہیں نہیں جائے گی، اپنی بیوی سے کہنا وہ آ جائے۔ چرار نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے درخواست کی۔ ہنا شاید کے وارننگ پر یکدم الرٹ ہوئی۔ شاید سے تو پنگا لینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اوکے، آپ مجھے ایڈریس صحیح سے بتا دیں تو میں خود چلی جاؤں گی۔ ہنا نے جلدی سے سنبھل کر کہا۔ جری کہکہا لگا کر ہنسا۔ ویسے روب ہے بندے کا سب پر، ایک بار اس کا نام لے لو سبھی راستے پر آ جاتے ہیں۔ جری شرارت سے بولتا ہنا کا سر تھپک کر بول رہا تھا۔ ہنا نے خفت سے لب کاٹتے ہوئے رخ موڑا تو وہ مسکرا کر اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف موڑتا اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اپنا خیال رکھنا بہت سارا، نرمی سے تاکید کرتا وہ مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ ہنا اس کے لمس اور اپنائیت پر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی۔ دل بغاوت پر اترا، اس کی ہر غلطی معاف کر دینے پر آمادہ ہو رہا تھا۔ خیر وہ تو ناراض بھی کب ہو پائی تھی۔ وہ سر جھٹک کر مسز حماد کو کال ملا گئی۔ حماد صاحب کی گری گری سے طبیعت کو محسوس کر کے اس نے اپنی ماں کو بھی معاف کر دیا تھا۔ سارا مسئلہ انہیں بتاتے وہ انہیں اپنا بزنس رن کرنے کی ریکویسٹ کرنے لگی۔ ہنی میرا پاسبل نہیں ہے، میں تمہارے پاپا کو ٹائم دیتی ہوں آج کل، بٹ یو ڈونٹ وری، تم اگر تھک رہی ہو تو میں دائم سے کہتی ہوں وہ سب دیکھ لے گا۔ مسز حماد نے خوش دلی سے جواب دیا۔ ہنا کا موڈ آف ہوا۔ نو پلیز ماما، تھرڈ پرسن کو درمیان میں نہیں لائیں، میں خود مینیج کر لوں گی، یہ جرار سے کہوں گی وہ خود سنبھال لیں گے۔ پاپا کا خیال رکھیے گا، بائے۔ وہ سنجیدہ اور دو ٹوک لہجے میں بولتی انہیں جواب دینے کا بھی موقع دیا بنا کال کاٹ گئی۔ مسز حماد لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ اب انہوں نے ہنا پر زبردستی کرنا چھوڑ دی تھی۔ ہنا گہرا سانس بھرتی حماد صاحب کے سیکرٹری کو کال ملا گئی، انہیں سب سنبھال لینے کی ہدایت دی اور خود تیار ہو کر چرار کے بتائے ایڈریس پر پہنچی۔ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر گئی تو شاید سامنے ہی نکسک سے تیار بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ بریہ کھلی چھت پر پڑی بڑی سی چارپائی پر موٹے کشن پر کوہنی ٹکائے بیزار سی بیٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ ہنا کے سلام پر وہ دونوں متوجہ ہوئے۔
اوہ وعلیکم، کافی لیٹ ہو گئی، میں اب چلتا ہوں، کوشش کروں گا جلدی آ جاؤں، تو پلیز بریا کا خیال رکھنا، اور ہاں گھر سے باہر بالکل نہیں جانا۔ وہ ہنا کے پاس پہنچ کر سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ مجھے ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر بریا کو پہلے ہی چوٹ لگی ہوئی ہے، ویک ہے بہت، کوئی رسک نہیں لے سکتا، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ شاہ نے کسی بڑے بھائی کی طرح اسے بولتے ہوئے آخر میں اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر سوال کیا۔ انداز میں نرمی تھی مگر الفاظ میں صاف وارننگ چھپی تھی۔ جی بھائی آپ فکر نہیں کریں، ہنا نے فوری سر ہلا کر اسے اطمینان دلایا۔ شاہ مسکرا کر سر ہلاتا پلٹ کر بریا کو ایک نظر دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ اف، شاہ بھائی کتنے خوفناک ہیں۔ ہنا نے اس کے جاتے ہی بریا کے پاس پہنچ کر جھرجھری سی لی۔ بریا کی آنکھیں اس سے پیچھے کھڑے شاہ پر پڑی اور پھیل گئی۔ تمہارا شاہ بھائی خطرناک بھی بہت زیادہ ہے، اگر کوئی گڑبڑ کی تو اس بات کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ شاہ نے جھک کر بریا کے پاس رکھی جیپ کی چابی اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے باور کروایا اور واپس پلٹ گیا۔ ہنا کی بولتی بند ہو گئی۔ آپ ڈر گئیں؟ بریا اس کا روحان سا چہرہ دیکھ کر بے ساختہ ہنستے ہوئے بولی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنستی جا رہی تھی۔ ہنا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ مگر شاید شاہ بھائی خود تم سے ڈرتے ہیں، ہنا اس کے پاس بیٹھ کر شرارت سے بولتی اس کے رخسار کھینچ گئی۔ بریا کی مسکراہٹ ایک دم سمٹ گئی۔ مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، بریا ماتھم سے لہجے میں ادھورا جملہ بولی تھی۔ کہہ نہیں پائی اس سے ڈرتی ہے کہ ایک دن وہ بریا کو چھوڑ دے گا۔ اس سے ڈر لگتا تھا کہ وہ بھی بریا سے ویسے ہی دور ہو جائے گا جیسے اس کا باپ اس کی ماں سے دور ہوتا چلا گیا تھا۔ وہ ڈرتی تھی بیٹی ہونے پر شاید بھی بیٹی کی چاہ کرے گا اور شاید اس کی بیٹی اس کی طرح محبت کو ترستی رہ جائے گی۔ وہ کچھ نہیں کہہ پائی، وہ بس بتا دیا کہ ڈر لگتا ہے شاہ سے، اس کے دور جانے سے، اس کے روٹھ جانے سے۔ وہ غصہ کرتا تھا تب بھی وہ ڈرتی تھی کہ غصہ کرتے کرتے اگر نفرت بھی کرنے لگا تو کیا کرے گی۔ محبت کا بھی یقین نہیں تھا، مگر چلو پرواہ صحیح، یہی کہہ ہی تو نہیں پاتی تھی۔ کیوں ڈرتی ہو؟ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ کتنی کیئر کرتے ہیں وہ تمہاری؟ چرار کہتے ہیں شاید پاگل ہو جاتا ہے بریا کو کچھ ہو جائے تو۔ تمہیں ان کی محبت کی کب خبر ہوگی بریا؟ ہنا نے اسے خود سے لگایا، نرمی سے سمجھانے لگی۔ وہ ہنا کو تکنے لگی۔ مرد محبت نہیں کرتا، وہ بس عادی ہوتا ہے، اور جس عورت کا عادی ہوتا ہے وہ اس کے دل سے ایک بار اتر جائے تو عادی بھی نہیں رہتا۔ آپ کو کیا پتا ہنا آپ بھی؟ مرد محبت اتنا نہیں کرتا، وہ بس حاکم ہوتا ہے۔ مجھے دیکھ رہی ہیں؟ مر رہی ہوں اندر سے، مگر اماں کے شاہ کو پرواہ ہی نہیں، اسے اولاد چاہیے۔ وہ مجھے بہلاتا ہے، پیار کرتا ہے، وقت دیتا ہے تاکہ اس کی اولاد پر اثر نہ پڑے، اور میں جانتی ہوں اس توجہ اور محبت کا اختتام جلد ہونے والا ہے۔ بریا بولتی چلی گئی، ایسے دل کی بھڑاس نکال کر رک کر سانس تک نہیں لیا، رکی تو سانس پھول گئی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی تھک کر موٹے کشن پر سر رکھ گئی۔ ہنا اپنی جگہ جم گئی تھی، اسے غور سے دیکھا تو دل رکنے لگا۔ وہ کمزور ہو رہی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے، ہاتھوں کی ہڈیاں واضح ہو گئی تھیں۔ کیا غم تھا اسے؟ کیا شاہ اب بھی اس پر سختی کرتا تھا؟ ہنا سچ نہیں جانتی تھی، حالات نہیں جانتی تھی، تبھی چپ رہی، دم سادھے رہی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہی ہیں۔ ٹھہرو میں دیکھتی ہوں کچن میں کچھ موجود ہے تو میں تمہارے لیے لے آؤں، تمہیں اچھی خوراک لینی چاہیے۔ ہنا بات بدلتی نظریں چراتی اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ بریا خالی خالی نظروں سے اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ اس کی زندگی میں اب اور کیا کیا ہونے والا تھا۔ شاہ بدل جائے گا بہت جلد، جب اسے بیٹی ملے گی، بریا جیسی بیٹی، وہ بدل جائے گا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی شدت سے دعا کرنے لگی، بس ایک دعا، یا اللہ مجھے اور میری بیٹی کو ایک ساتھ یا تو اپنے پاس بلا لے یا پھر ہمیں دنیا میں بھی ساتھ رکھنا، ہر جگہ ہر وقت میں اس کا سایہ بن کر رہوں گی۔ وہ اللہ سے التجائیں کر رہی تھی، ہنا کینو اٹھا لے۔ بریا جوس بنا لاؤں یا ایسے ہی کھانا پسند کرو گی؟ ہنا کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ ایسے ہی اچھا ہے، وہ سر اٹھا کر مدھم سا مسکرائی۔ ہنا کا ساتھ اسے اچھا لگ رہا تھا اور ہنا کو اس سے مل کر خوشگوار احساس ہو رہا تھا۔ وہ اکٹھے بیٹھ کر کینو کھانے لگی۔ بریا نے گاؤں والوں کا حال دیا اور ہنا اپنے آفس کی باتیں بتاتی ہنس رہی تھی۔ دونوں کو اپنی تھکن اور پریشانی کچھ پل کے لیے بھول گئی تھی۔ کسی ایک نے دوسرے پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا تھا، نہ کوئی روک ٹوک کی تھی، نہ نصیحت، دوستانہ ماحول تھا، تبھی تو اچھا لگ رہا تھا۔ ساتھ والی چھت پر کپڑے دھو کر پھیلاتی فرح نے ذرا اچک کر جھانکا تو سامنے بریا کو بیٹھا دیکھ کر رک گئی۔ وہ کمزور لگ رہی تھی، کچھ سنبھلائی ہوئی سی تھی، مگر بھرے بھرے وجود پر ڈھیلی سی فراک پہنے بریا کے پرکشش چہرے کو دیکھتے ہی فرح سمجھ گئی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کے پاس چمکتی شفاف جلد والی اسٹیپ کٹ کھلے بالوں والی ماڈرن سی لڑکی بیٹھی تھی۔ فرح سر چھٹکتی وہاں سے ہٹ گئی، مگر بریا کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ وہ حسرت زدہ نظروں سے خالی رہ جانے والی اس چھت کو دیکھنے لگی جہاں کمسن بریا اکثر کسی ایک کونے میں بیٹھ کر رویا کرتی تھی، جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ اسے محبت کبھی نہیں ملی تھی، ہاں، مگر بدنامی اور ذلت مفت میں ملتی تھی اور بار بار ملتی تھی۔ ہنا دونوں کے لیے کھانا بنانے اٹھ کر جا چکی تھی۔ بریا اب بھی اس چھت پر اپنا بچپن دیکھ رہی تھی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔